یہ شیخوپورہ کا واقعہ ہے. سوشل میڈیا پر یہ جو خبر ہے یہ بڑی وائرل ہوئی کہ 3 بھائی ماشاءاللہ جوان, تینوں بھائی, ایک کی عمر 24, ایک کی عمر 21, ایک کی عمر 18 سے 19 سال. تینوں بھائیوں نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی ہے اور دلہا بنے ہوئے ہیں. اور ایسی کنڈیشنز میں بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. نظر بد بھی تو پھر ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے, لوگوں کی حسد بھی پھر ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے. اب ان تینوں کی شادی ہوئی اور شادی کو تقریباً 1 ماہ 10 دن گزرے تھے. جو سخاوت چاند جس کی عمر تقریباً 18 سے 19 سال ہے, اس کو اس کے گھر سے پرانے دوست ہیں اس کے, جن میں سے ایک کا نام تیمور ہے, ایک کا نام بلال ہے, وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد 4 دن بعد جو چاند ہے وہ ملتا ہے اور بے جان مردہ حالت میں ملتا ہے. یعنی 4 تاریخ کی شام کو اگر وہ غائب ہوا ہے تو وہ 8 کو ملا ہے. ٹھیک ہے, 4 دن بعد. اب وہ اس کو گولیاں مار کر اس کو نہر میں پھینک دیا گیا تھا, اور نہر میں پھینکنے کی وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ ظاہر ہے پانی میں رہا, وہ بگڑ گئی. اب ان کے جو والد ہیں وہ جو سخاوت ہے, جو تینوں بھائی دلہے بنے ہوئے ہیں, ان کے جو بھائی ہیں وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھے, GM تھے. فالج کا اٹیک ہوا, بیمار ہو گئے. جب وہ بیمار ہو گئے تو اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ میاں بیوی جو بھی ماں باپ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو بچوں کی خوشیاں دیکھ لیں. جب بھی ایسی کنڈیشن ہونا تو یہ ہوتا چلا آیا ہے. اب یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر سوچتے ہیں, ان تینوں بھائیوں کے والدین جو ہیں, کہ اب ان کی ہم شادیاں کر دیتے ہیں. مطلب وہ کہتا ہے میں بھی بیمار ہوں تو کل کو یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے تو میں اپنے بچوں کی خوشی نہ دیکھ سکوں. تینوں بچوں کی اپنی ایک ساتھ شادی کرتے ہیں. اب یہ جو چاند ہے, چاند کی شادی جو ہوئی, جو اس کی دلہن آئی, اب ان کی یہ ارینج میرج تھی, لیکن شادی کے بعد ان دونوں کا سلوک ایسے تھا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے محبت کی شادی ہے. دونوں کی آپس میں اتنی اچھی اٹیچمنٹ تھی, اتنی اچھی دوستی ہو گئی, دونوں ایک دوسرے کا ساتھ اتنے اچھے لگنے لگ گئے کہ کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ارینج میرج ہے. چلتا رہا سلسلہ. اب وہ ذرا سی بات پر اگر کوئی اس کی بیوی کو کوئی بات کر دیتا تو اس کی بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا نا, تو وہ فوراً تڑپ جاتا تھا کہ تم نے رونا نہیں ہے. اوپر سے عمر بھی 18-19 سال عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں محبت, چونچلے, یہ ساری چیزیں جو ہے اچھی لگتی ہیں. اب ان کا ایک دوست ہے, چاند کا دوست ہے تیمور, اور ساتھ اس کا ایک کا نام ہے بلال. افطاری کے بعد اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے ساتھ. اس کو کہتے ہیں کہ آ ذرا باہر چلے. اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گیا, کہتا ہے کہ میں ابھی آ جاؤں گا. افطاری کرا لی اس نے, کہا میں ابھی آ جاؤں گا, تھوڑی دیر تک گھر ہی آ رہا ہوں, دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. اب ان کو پتا تھا. اب جب یہ جاتا ہے, رات ساری گزر گئی, سحری کا وقت اگلے دن کا گزر گیا, نہیں آیا. اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کے نمبر پر میسیجز آتے ہیں, واٹس ایپ پر میسیجز آتے ہیں کہ مجھے پکڑ لیے لوگوں نے, مجھے اغوا کر لیا, مجھے بچا لو. ٹھیک ہے, کوئی بھی اغوا کار جو ہے وہ اس طریقے سے میسیجز تھوڑی کروائے گا. یہ کوئی فلم تھوڑی چل رہی ہوتی ہے وہ میسیجز کروائے. بھائی کو یہاں پر معاملہ مشکوک لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میرا بھائی کسی ایسی مشکل میں ہے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ واٹس ایپ پر مجھے میسیجز کروائے کسی بھی ان نون نمبر سے. فوری طور پر یہ پولیس کو کال کرتے ہیں, پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, اور پولیس اسٹیشن جا کر سارا معاملہ بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخری بار کس کے ساتھ گیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ آخری بار بلال اور تیمور کے ساتھ کیا. اب جو گھر والے ہیں ان کا الزام ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے ٹک ٹاک وغیرہ بناتا تھا. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک پر وائرل تھا. اس کے دوست جو ہے اسے حسد کرتے تھے. دوست بھی پرانے ہیں, یہ بھی نہیں کہ اب کے دوست ہیں, پرانے دوست ہیں. پولیس پکڑ لیتی ہے تیمور کو. اچھا, جب پولیس تیمور کو پکڑتی ہے, تیمور سے انویسٹیگیشن کرتی ہے, تیمور بہت جلد بریک ہوتا ہے. تیمور کہتا ہے کہ میں نے اس کو مارا, گولیاں ماری, وہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی, میں نے اس کو نہر میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. اب گھر والے کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ حسد تھی, یہ دوست حسد کرتے تھے, ہمارا بیٹا ٹک ٹاک وغیرہ بناتا تھا, اس کی یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی نا, لیکن ہو بھی سکتی ہے. اب جب پولیس نے تیمور سے انویسٹیگیشن کی تو تیمور کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. تیمور کا کہنا ہے کہ یہ جو چاند ہے اس کی ایک گرل فرینڈ تھی شادی سے پہلے. وہ جو گرل فرینڈ ہے جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ مگن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو لڑکی تھی وہ اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی تھی تیمور کے ساتھ, کہ چاند نے میرے ساتھ یہ کر دیا, چاند نے میرے ساتھ وہ کر دیا. اور یہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دوست کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, وہ باقی دوستوں کے بھی نمبر اس کے پاس ہوتے ہیں, وہ ان سے پوچھتی رہتی ہے وہ کدھر ہے, وہ کہاں ہے, وہ کب آئے گا, وہ تمہارے ساتھ ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرتی تھی, ان حالات میں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی چاند نے تو اس کو چھوڑ دیا, جب وہ چاند کے دکھ سکھ میرے ساتھ شیئر کرتی تھی تو ان حالات میں میری اور اس کی دوستی ہوگی, ہم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور وہ میری گرل فرینڈ بن گئی. ٹھیک ہے, اس کا سہارا بن گیا نا. اب وہ جب میری گرل فرینڈ بن گئی تو میں جب چاند کو دیکھتا تھا نا مجھے غصہ آتا تھا. غصہ مجھے اس بات پر آتا تھا کہ میں جس بندی کے ساتھ بات کر رہا ہوں وہ اس کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے. اس کو دیکھ کے میرے خون میں آگ لگتی تھی کہ میں مطلب کیسے برداشت کروں, لڑکی کو بھی نہیں چھوڑنا, اب اس کے ساتھ میں
میری سیٹنگ ہو چکی ہے اور اس کو کیسے برداشت کروں, وہ کبھی اس کے ساتھ تھی, کبھی وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی, اور اس کی باتیں اب وہ میرے ساتھ کرتی ہے, اب وہ میری بندی ہے. یہ چیزیں وہ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہوئی, میں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا کہ میں تو اس کو جب جب دیکھوں گا مجھے تو آگ لگے گی. تو میں نے یہ بالکل لحاظ نہیں کیا کہ اس کی 1 ماہ 10 دن پہلے شادی ہوئی ہے, میں نے اس چیز کو بالکل اگنور کیا, میں نے اس کو مار دیا صرف اس وجہ سے کہ مجھے ذہنی تسکین ملے کہ میری جو بندی ہے وہ اب صرف میری ہے, یا اس کا جو ایکس تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. وہ یہ تسلی ہوگی کہ وہ چلا گیا. اب کم از کم میں اپنی بندی پر شک نہیں کر سکوں گا, اب کم از کم مجھے یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ کہیں میری بندی دوبارہ تو چاند کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. یہ ایک ٹینشن ہوتی ہے نا, آپ تو ظاہر آپ خود لڑکے ہیں تو آپ تو سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو, کہ اس ٹینشن سے کہ کہیں وہ دوبارہ چاند کے ساتھ رابطے میں نہیں, میں نے چاند کو دنیا سے ہٹا دیا, اٹھا دیا, کہ اب میں ذہنی طور پر ریلیکس ہوں کہ وہ بندی صرف میری ہے, کسی کی ایکس کبھی تھی اب میری ہے, اور ان فیوچر شاید اس نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہو, جس کی وجہ سے پہلے تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے وہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز کھا رہا تھا. گھر والے اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ صرف حسد کا کھیل ہے, یہ صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے ہمارے بچے کو مارا, اور اس طریقے سے 4 دن بعد جس طرح سے چاند ملا. اب اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور ہے جس کو وہ بیاہ کر لے کر آیا تھا, جس کو ابھی شادی کو 1 ماہ 10 دن, اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو نہیں پتا میرے بندے کے پرانے پہلے کتنے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں, یا ان اکاؤنٹس کو کس طریقے سے اس نے کھاتوں کو بند کرنا ہے. اب وہ چاند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہونے کے لیے, لائل ہونے کے لیے اس نے اپنی پرانی تمام چیزوں کو کلوز کیا اور اس کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں ختم ہوتی. یہ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے میں کہہ رہی ہوں. ایک لڑکی کا جب کسی لڑکے کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق خراب ہوتا ہے, وہ یہ دکھ اپنے دوسرے کسی دوست کو بتاتی ہے, ٹھیک ہے, یا اپنے اس فرینڈ کے دوست کو بتاتی ہے کہ آپ کے دوست نے میرے ساتھ یہ, اپنی زندگی کی وہ یہ سب سے بڑی غلطی کرتی ہے کہ ایک اس کا بریک اپ ہوا اور اس نے وہ دکھ فوری طور پر کسی اور مرد کو بتایا. وہ مرد اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے, ابھی میں اس کو سٹیبل کروں گا اور ابھی میں اس کا انہی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں گا جس جگہ سے یہ ٹوٹی. وہ آپ کو اسی جگہ سے جوڑتا ہے اور آپ کے سامنے ان تمام تر خامیاں جو ہے نا, ان خامیوں کو خوبیاں بنا کر اپنے سامنے وہ پیش کرتا ہے کہ بھائی وہ جس کی یہ خامیاں بیان کر رہی ہے نا, وہ ساری چیزیں وہ والے کام بالکل نہیں کرے گا. وہ آپ کے سامنے بالکل آپ کا آئیڈیل بن کر آئے گا. اگر آپ کا بریک اپ کسی شک یا کسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے, وہ آپ کے سامنے ایسے ہوگا جیسے وہ دنیا کا سب سے ایک اول انسان ہے جو کہ دودھ سے نہا کر ابھی آیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ لڑکیاں اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے کہ آپ کا اگر کسی کے ساتھ تعلق خراب ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ تعلق ٹوٹ رہا ہے, وہ دکھ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ نہ کرے. وہ فوری طور پہ فائدہ اٹھائے گا, وہ کہے گا یہ تو ہے ہی غلط, اس کے جیسا تو گندا آدمی نہیں, میں تو خود اس کو 10 بار پکڑا ہے, میں تو تمہیں بتاتا نہیں تھا کہ تم تو یقین ہی نہیں کرو گی, اب تمہیں پتا لگ گیا, میں تو اس کو روکتا تھا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے. تو وہ آپ کو فوری طور پر جو ہے نا آپ کو بہت اچھے طریقے سے کمپنسیٹ کرے گا کہ کہتے ہیں نا پیار والا ہاتھ پھیرنا. تو اس چیز سے بچیں. اپنا جو دکھ ہے نا یہی اس لڑکی نے کیا, وہاں پہ چاند کے ساتھ بریک اپ ہوا, اس کے دوست کے ساتھ دکھ سکھ اس نے شیئر کیے کہ چاند نے میرے سے یہ کر دیا, چاند نے شادی کر دی, تو اس نے کہا میں تو اس کو روکتا تھا, میں نے تو اس کو کہا تھا کہ تمہیں دھوکہ نہ دے. چلو وہ باتیں کرتے 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 اس نے اس کو سنبھالا, اور وہ اس حد تک اس نے سنبھالا کہ اتنا بڑا جرم کر بیٹھا, اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا کہ ایک لڑکے کی اس نے جان لے لی صرف اپنی ذہنی تسکین کے لیے کہ میری گرل فرینڈ کا ایکس ہے, تو ایکس ہوگا تو مجھے شک ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے, ایکس کو ہی ختم کر دے. تو اس نے ایکس وائی زی کر دیا. تو یہ کیس تھا یہ, ٹھیک ہے. نہیں لیکن اس کو مارنے کے بعد وہ اس کی بھی تو نہیں نہ ہوئی, خود تو جیل چلا گیا. دیکھیں جیل چلا گیا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب وہ لڑکی اب کسی اور کے ساتھ دکھ سکھ کر لے گی, اب وہ کہے گی کہ ہائے جس کی وجہ سے میں نے دکھ سکھ کیے, جس کے ساتھ میں نے کیے, اس نے تو اسی کو مار دیا, ہائے اس نے تو چاند کو ہی مار دیا. اب لڑکی کی شاید چاند کے لیے محبت تھوڑی سی پھر سے جاگے کہ ہائے اب تو چاند دنیا سے چلا گیا. اب وہ یہ چاند کا دکھ یا اس لڑکے کا تیمور کا دکھ کسی بلال کے ساتھ نہ کرنے لگ جائے, کسی اور کے ساتھ نہ کرنے لگ جائے. اسپیشلی ان کنڈیشن میں نا, جب آپ بریک ہو رہے ہو, جب آپ تکلیف میں ہو, جب آپ اذیت میں ہو, جب آپ کو ہو کہ یار میں کسی نہ کسی سے جا کر بات کروں, اس ٹائم پر آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہے. اس ٹائم پر بات نہیں کرنی. اگر آپ کا تعلق خراب ہو رہا ہے نا کسی کے ساتھ, ہفتہ 10 دن نکالیں, ہفتہ 10 دن نکالیں, اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیونکہ 2-4 دن بعد تو واپس آپ کی اس کے ساتھ تعلق بحال ہو جاتے ہیں. تو فائدہ اس کی برائیاں کسی اور سے کرنے کا, فائدہ اس کے بارے میں اس طرح سے کیچڑ اچھالنے کا اس کے اوپر. آپ نے 2 دن بعد تو واپس ویسے ہو جانا ہے, تو مت کریں اس کے بارے میں بات. ہاں اپنے کسی دوست سے, اپنی بہن سے ضرور کریں, لیکن مرد کی بات مرد سے نہ کریں, ٹھیک ہے. وہ وہیں پر ختم کر دیں, اسی کے ساتھ کریں جب آپ کا اس کے ساتھ تعلق بحال ہوتا ہے. نہیں ہوتا مت کریں کسی کے ساتھ, کیونکہ دوسرا مرد ہمیشہ پہلے مرد کے ساتھ تعلق ٹوٹنے پر فائدہ اٹھائے گا.